أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ آپ سب کو رمضان کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن بڑا فضیلت والا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو افضل ترین دن کہا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب جمعہ کے دن کی بڑی تیاری کرتے ہیں۔ جمعہ کا غسل ہوتا ہے، باجماعت نماز ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، مرد حضرات تیاری کر کے پاک صاف لباس پہن کے غسل کر کے خوشبو لگا کے مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، اور خواتین اپنے گھر میں اہتمام کرتی ہیں۔ جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے رمضان کے لیے اپنے گھر کے ایک کونے کو صرف عبادت کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ جیسے ہم اور سب چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں رمضان کی بھی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان ہمارے گھر ایک مہینے کے لیے مہمان ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایسے ہی اچھے سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنے کمرے میں ایک کونا صرف عبادت کا بنایا، جہاں میں نے اپنی جانماز بچھا کے رکھی ہے، جہاں میں نے قرآن شریف رکھا ہے، جہاں میں نے خوشبو جلانے کے لیے لوبان دان رکھا ہے، اور نماز سے پہلے میں تھوڑی دیر کے لیے خوشبو جلا دیتی ہوں۔ اور جب فارغ ہوتی ہوں نماز سے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، ترجمہ پڑھتی ہوں۔ تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ آپ سب بھی اپنے گھر میں ایسا ایک کونا بنائیے، جہاں آپ وقت بے وقت اپنے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکیں، اپنی عبادت کر سکیں، اپنی تلاوت کر سکیں۔ تو آج کے دن میں نے آپ کے لیے جو ٹاپک چنا ہے وہ ہے نیت کا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کی نیت ہوتی ہے۔ نماز سے پہلے ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، روزہ کے وقت ہم روزے کی نیت کرتے ہیں، حج کے وقت ہم احرام باندھتے وقت حج کی نیت کرتے ہیں، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کی نیت کرتے ہیں۔ الغرض کہ ہماری زندگی میں نیت کا بڑا دخل اور عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ آپ اپنے کچھ صحابیوں کے ساتھ ایک قافلہ لے کر سفر کر رہے تھے۔ جب صحرا گزرنے کے بعد لوگوں کو پانی نظر آیا تو لوگ پانی کی طرف دوڑ پڑے، اور اپنے سواری کے جانوروں کا دھیان نہیں رکھا اور پانی کی طرف دوڑ پڑے۔ سارے سواری کے جانور ادھر ادھر بکھرنے لگے، پھیلنے لگے۔ اسی قافلے میں ایک شخص تھا جس نے دیکھا کہ ارے سب کے سواری کے جانور ادھر ادھر جا رہے ہیں، یہ تو بہت پریشانی کی بات ہو جائے گی۔ اس نے جلدی سے ایک کیل ڈھونڈا اور اس نے میدان کے بیچ میں ایک کیل گاڑا، اور سب کے سواری کے جانور اس کیل کے ساتھ باندھ دیے۔ اور اس کے بعد وہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کے سواری کے جانور پھیل رہے تھے، لوگ پانی پینے میں مصروف تھے، تو میں نے میدان کے بیچ میں ایک کیل گاڑ کے اور سب کے جانور باندھ دیے۔ کیا یہ میرا عمل اچھا ہے؟ آپ نے تعریف کی اس کی اور کہا یہ تمہارا عمل بہترین عمل ہے۔ خیر، وہ قافلہ چلا گیا، کیل وہیں بیچ میں لگا ہوا تھا۔ اب جو وہاں سے گزرتا کسی کو ٹھوکر لگ جاتی، کوئی زخمی ہو جاتا۔ اسی طرح سے ایک شخص نے دیکھا کہ بھئی یہ میدان کے بیچ میں کیل ہے۔ اس نے سوچا کون پاگل آدمی تھا جو میدان کے بیچ میں کیل لگا کے چلا گیا، اس سے لوگوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، کسی کو چوٹ لگ رہی ہے، کسی کو ٹھوکر لگ رہی ہے، کوئی زخمی ہو رہا ہے۔ اور یہ سوچتے ہوئے اس نے وہ کیل وہاں سے نکال کے پھینک دیا۔ اور یہ شخص بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میدان کے بیچ میں ایک کیل تھا جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہا تھا، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی تھی اس سے۔ میں نے وہ کیل نکال کے پھینک دیا۔ کیا یہ میرا عمل اچھا تھا؟ آپ نے کہا تمہارا عمل بہترین تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک نے کیل لگائی، تب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمل اچھا ہے، اور ایک نے کیل نکال دی، اس کو بھی کہا عمل اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کی نیتیں اچھی تھیں۔ ایک نے اس نیت سے نکالا کہ لوگوں کے سواری کے جانور ادھر ادھر نہ ہو جائے، لوگ پریشان نہ ہو جائے، سکون سے پانی پی لیں، اس نے اس نیک نیت کے ساتھ وہ کیل لگایا، اور دوسرے نے بھی نیک نیتی کے ساتھ وہ کیل ہٹایا کہ یہ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے راہ میں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو نہیں، ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی کام کریں نا، وہ یہ سوچ کے کریں کہ ہمارا رب ہماری نیت دیکھ رہا ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے بہت کچھ کر رہے ہیں، چاہے ہمارا دل چاہے یا نہیں چاہے، ہماری نیت ہو یا نہیں ہو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رب تو ہماری نیت دیکھتا ہے۔ اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت نیک نیتی سے کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں، لیکن سامنے والے کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتا ہے ارے یار یہ تم نے کیا کر دیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کی فکر نہ کیا کیجیے، کیونکہ اصل تو رب ہے اور وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو اپنے ہر عمل کو یہ سوچ کے کیجیے کہ نیت کا دیکھنے والا اوپر بیٹھا ہے، اور وہ ہمیں ہماری نیت کے حساب سے جزا اور سزا دے گا۔ تو بس آج کا ولاگ میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ولاگ پسند آئے گا۔ اگر میرا ولاگ پسند آتا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ کیسا لگا، آپ لوگوں کو میری باتیں کیسی لگی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری اصلاح ہو، میں کچھ بہتری لاؤں، تو پلیز اپنے کمنٹس مجھے بھیجیے، اور اگر اچھا لگتا ہے تو لائک کیجیے۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، سب لوگ اپنی عبادتوں میں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اور میں بھی خدا سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں برکت دے، آپ کے دسترخوانوں میں برکت دے، آپ کے گھر میں سکون اور صحت بھیجے، اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں۔ اللہ حافظ۔